نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن و سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلب عمل کرنے والا بندہ بنائی، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج نا اللہ والے وچ ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ اللہ سنے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشائخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں، انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی، پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابلے واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چ نکل گئے، سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہوئے جڑے صحیح العقیدہ نے، زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، متشکن ہے، اخلاص و رضا دے پیکر نے، بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن نے۔ انہاں سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں دی روحانی توجہات نال اپنے اندر نوں نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے انہاں دے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے جویں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہاں نوں کسے طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فائد الفائد دے اندر لکھ دیا کہ میں اپنی پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ تے فتو قبول کرن دے بارے گفتگو شروع ہوئی تے میں عرض کیتا کہ حضور میں کدے کسے کو کوئی شے نہیں منگی، تے اگر کوئی بغیر منگیاں کچھ دے تو دے بارے جناب دا کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا لے لینی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک بار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنایت فرمائی، تے حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو ہے اگے بہت کچھ ہے، تے جناب کسی فقیر نو اگر عنایت فرما دینا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی شے بغیر منگے ملے انہوں کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو۔ تو پھر عرض کی تھی حضور میری تنخواہ مدت تو رکی ہوئی ہے جڑی مینوں نہیں مل رہی۔ خواجہ صاحب نے میری ملازمت اور ثابت قدمی معلوم ہوئی تے فرمایا کہ کماں دے وچ ثابت قدم ہونا چاہیے اور انہوں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کم نو،
پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت بابا فرید گنجش رحمۃ اللہ دے نواسے کبیر ملک نظام الدین کوتوال دے گھر اکثر آتے جاتے رہتے سگے، اتوں تک کہ نظام الدین کوتوال جڑا انہوں دے آن جان تو بہت تنگ آیا، اور اخیر ایک دن کہہ تک جناب آئندہ میرے گھر نہ آئو، لیکن وہ کسی طرح نہ روکیا۔ انہوں دنوں جی نظام الدین نے 6 اشرفیاں میرے کو بھیجیاں جہڑیاں میں نامنظور کیتیاں، میں واپس بھیجتیاں۔ جب واپس گئیاں تو نظام الدین کبیر نو وہ اشرفیاں دے دتیاں۔ پھر فرما رہے کہ ہر کم دی ملازمت پھڑ دندی ہے۔ پھر میری تنخواہ دے بارے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک ذات نے اللہ سونے دی کئی سال عبادت کیتی، آخر اللہ سونے اس وقت دے پیغمبر نو وہی کیتی کہ اس شخص نو جا کے کہہ دیو کہ تو کیوں نہیں تکلیف کردا، تیری عبادت ساڈے ہاں قبول نہیں، تیرے واسطے تو ماتم پرسی دا، تن تو ماتم پرسی واسطے پیدا کیتا ہے۔ جب پیغمبر وقت نے پیغام دتا تو وہ زاہد خوشی نہ اٹھ کے چومن لگ پیا۔ وہ پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کیڑا خوشی دا موقع؟ وہ کہنے لگا کہ یہ خوشی دا موقع ہی ہے کہ مینوں یاد تا کیتا۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تحمل دے بارے گفتگو ہوئی تے فرمایا کہ آپ دشمناں دی بے کنی کرنے واسطے بڑے متحمل اور صابر اور بردبار سگے۔ پھر فرمایا کہ جڑا قتل کردا ہے کرن دے آخر قتل کرنے والا قاتل ہی ہوئے گا نا، قاتل ہی کہلائے گا۔ پھر آپ نو پوچھا گیا کہ حضور لوگ دعا کر دے بھی اگر رستہ بھول جان تو دعا پڑھ دے رہے، غیر کو مدد طلب کر دے ہیں کہ اللہ دے بندے میری مدد کرو، تیرے بارے جناب دا کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے، کیونکہ بزرگ دعا پڑھتے آئے نے، اور شیخ نجیب الدین متوکل بھی یہ دعا پڑھتے ہوندے سکے۔ پھر حضرت شیخ نجیب الدین متوکل دی بزرگی دے بارے گفتگو شروع فرمایا کہ میں نے انہاں ورگا آدمی یہ شہر چ نہیں دیکھیا، انہوں دی محبوبیت مولا دا یہ عالم سگا کہ انہوں نے یہ خبر نہیں سی ہوندی اج دن کیڑا ہے، مہینہ کیڑا ہے، تے کਣک کس بھاؤ وکدی ہے، گوشت کس بھاؤ وکدا ہے، غرض کہ کسی چیز دی انہوں نے واقفیت نہیں سکی، تے ہر ویلے یاد الہی دے وچ لگے رہندے سکے۔ پھر دعا دے بارے فرمایا کہ حاجت براری واسطے سبعات العشر دا پڑھنا بھی آیا، تو میں عرض کیتا کہ ہر روز وقت مقررہ تے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی دینی یا دنیاوی مشکل پیش آوے تو یہ نیت نہ علیحدہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام نو سر انجام دے گا۔ تراوی دی بارے گفتگو شروع ہوئی تے آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک درویش خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ دی خانقاہ چ آیا، اور شاید وہ رمضان دی پہلی تاریخ سی، رمضان دا پہلی تاریخ سیگی، تو انہیں آ کے آخیا کہ حضور اجازت فرماؤ تے تراویح دی نماز میں پڑھاواں۔ تے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اجازت دے دی۔ الغرض 30 راتاں دے وچ اس درویش نے 30 قرآن ختم کیتے، یعنی ہر تراویح چ قرآن ختم کر دے۔ تے جنید بغدادی رحمۃ اللہ رات نو وہ حجرے وچ ایک روٹی اور ایک پانی دا کوزا بھیج دندے سگے۔ جو تراویح ختم ہوئی عید ہوئی تے جنید بغدادی رحمۃ اللہ نو الوداع کیتا، تے جدوں وہ چلا گیا تو حجرے جا کے دیکھیا تو 30 روٹیاں پئیاں اور پانی ہے نہیں سی، یعنی پورا رمضان پانی نال ہی گزارا کرتے رہے۔
پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بزرگی دے بارے فرمایا کہ آپ تراویح دے وچ ایک قرآن پاک ختم کر دے اور ایک قرآن پاک دن دے ویلے ختم کر دے ہوندے سگے۔ آج دی ساری گفتگو اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ دا مختصر خلاصہ ہے کہ دے کہ وہ اللہ والے نے جڑے ایک مہینے 60 قرآن پاک پڑھ دے رہے، اس لئی کہ قرآن دی شان و عظمت نو سمجھ دے رہے کہ اللہ پاک دا کلام ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اتریا، اور یہ تمام جنہ انسانہ واسطے ہمیشہ لئی اللہ سونے دا آخری پیغام ہے، اور یہ مکمل نظام حیات ہے جہدے وچ مکمل رہنمائی ہر دور دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے یہ ہر رہنمائی موجود ہے، اور یہ بے شمار بے حد علماء دا خزانہ یہ ہر طرح دی انفرادی، اجتماعی، ظاہری باطنی، بین الاقوامی، سیاسی، معاشی، اقتصادی، اللہ حاصل قیاس قرآن پاک چاہ ہر طرح دی رہنمائی موجود ہے۔ اس واسطے سچے مسلمانوں نے حکم ہے کہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارو، کیونکہ سنت قرآن دے عمل دا نام ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے واسطے فرماندے قرآن میں ہو تازانہ مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو تاجدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تے جڑا بھی قرآن و سنت دی روشنی چلدا ہو کامیاب ہوندا، تے جڑا قرآن و سنت نوں چھڑدا ہو گمراہ ہو کے تباہ و برباد ہو جاندا۔ تے سچے اللہ والے دا ہمیشہ تو ہی طریقہ رہا کہ وہ اپنی پوری زندگی صرف قرآن و سنت کی روشنی گزار دے، ہر کم کرن تو پہلا قرآن و سنت رہنمائی لیندے، نہ اپنے نفس دی مرضی دے چل دے نہ دوجیاں دے نفس دی مرضی دے چل دے، بلکہ اپنی زندگی دا ہر لمحہ قرآن و سنت دے مطابق گزار دے۔ یہی سچے درویش ہے، سچے اللہ والے نے، سچے صوفی نے، جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا نہ انہاں نوں دنیا دی کوئی خوف ہے، نہ آخرت چ انہاں نوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں اور شاکان مولا دی صف چ شامل ہونا چاہنے، سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں، مردہ دل جدہ جالیاں، افلاطونیاں، گمراہ جہنمی فرقے، فرقیاں، ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں، اسلام دشمنہ قوتاں دے بنائے شیطانی پروگرامات تو الگ ہو گئے سچی توبہ کریے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، جماعی اہل سنت دے نال رہیے، اور اللہ سنت دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو گئے، نہ روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، پھر اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، الف اللہ چمبے تے بوٹی لوائیے، انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ ساری روح جسم جو نکل کے باطن سے رو پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون کو سورہ بقرہ چلا دسیا، سورہ نساء جی فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونا ہر چیز سے قادر ہے، دنیا آخرت جنوں جدوں جداں چاہے اپنا دیدار کرائے۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارکت اگر سا انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے شرفی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ وہ کاروان تو ہے، خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے نے اللہ سونے کو دل دیاں اکھاں مانگے، اس لیے کہ اللہ سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کامل عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ
سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔